بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کی پریشانی، مشکل، تنگی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو تب تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک کہ ہم واپس اپنے رب کی طرف لوٹ نہیں جاتے۔ ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ برادران اسلام، آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی غور و فکر والا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو قرآن مجید اور دل کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیفیت و حالت کے اعتبار سے 15 دلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 15 قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم نے 15 ویڈیوز پر مشتمل کر دیا تاکہ ویڈیوز زیادہ لمبی نہ ہوں۔ تو چلیے آج کے پہلے قسم کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ سخت دل کے اوپر ہے۔ تو برادران اسلام، انبیاء کرام علیہ السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیہ پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا، اس لیے کہ اگر دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، اگر دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے۔ انسان کیا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتا ہے، پیمانے بدل جاتے ہیں، میخوار بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور پیر مغاں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے دل کی اہمیت کے پیش نظر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس کا بارہا تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت، اس کی حفاظت اور اس کی اصلاح کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیفیت و حالت کے اعتبار سے 15 دلوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ ان انواع قلوب کو ضروری تفسیر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے آگے پیش ہے، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، اللہ اکبر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خوف خدا سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں اس طرح ہیں جیسے ایک کلب، جس کو وہ جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے خدا، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، دل سخت کیسے ہوتا ہے، اس کی ایک مثال آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ انسان کا دل جو ہے نا، وہ زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے، اسے یوں ہی پڑا رہنے دے، اس پر کوئی محنت نہ کرے، تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا، انسان جب
اپنے دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بے شک پتھروں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں، اور جب پتھر پھٹتا ہے تو بسا اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتا نہیں ہے۔ پتھر بھی دل کی اس سختی پر شرماتے ہیں۔ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے، اسے بنا لے، اس پر محنت کر لے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا، اور اسے بگاڑ لے تو پھر یہ انسان ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا برادران اسلام، ہمیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قلوبوں کو، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو دین اسلام کی محبت سے، دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، یہ تھا سخت دل کے حوالے سے ایک چھوٹا سا موضوع۔ اس کے بعد آگے زنگ آلود دل ہے، گناہ آلود دل ہے، اس طرح مختلف جو قرآن پاک نے جن دلوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کیفیت کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ محنت، ہماری یہ کاوش، ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں، اور کمنٹ بھی کیا کریں، تاکہ اگر کسی جگہ پر ہم لوگ غلط ہیں یا غلطی کر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، تو آپ اس کو جانتے ہیں تو ہماری اصلاح ضرور کریں، تاکہ ہم بھی اور آپ بھی اور دوسرے سننے والے بھی گناہوں سے بچ سکیں اور صحیح راستے پر چل سکیں، صحیح دین سے آشنا ہو سکیں، صحیح معلومات، صحیح دین آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔